الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تفسیر موضوعی کے مادہ میں ہم نے جس موضوع پر دراسہ کا فیصلہ کیا تھا وہ موضوع ہے معاملات مالیہ، فائنینشیل افیئرس، اور معاملات مالیہ میں سے چند ذیلی عناوین پر ہم نے گفتگو کی ہے اب تک۔ انہی ذیلی عناوین میں سے ایک عنوان ہم نے قائم کیا تھا موارد مالیہ مشروعہ کا۔ موارد مالیہ مشروعہ کو جو ہم نے شمار کیا تو 10 سے زائد موارد مالیہ مشروعہ ہیں، یعنی مباح اور جائز سورسز آف انکم۔ ان موارد مالیہ مشروعہ میں سے ہم نے بیع اور شراء کو مقدم کیا۔ جب بیع اور شراء کا ہم نے ہیڈنگ قائم کی اور بیع و شراء سے متعلق آیات کو ہم نے اکٹھا کیا تو ان آیات کی روشنی میں بھی مختلف موضوعات نکل کر کے سامنے آتے ہیں۔ ان آیات کو بھی مختلف موضوعات میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع تھا وہ آیات جو بیع کے حکم پر دلالت کرتی ہیں کہ بیع کا اصلی حکم کیا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد ایک جزئیہ آیا کہ بیع و شراء کے وقت اشہاد یعنی شہادت قائم کرنے کا کیا حکم ہے، اس پر بھی گفتگو کی۔ اس کے بعد تیسرا عنوان قائم ہوا کہ جو بیع مباح ہے وہ بیع کن حالات میں ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسری شق تھی۔ آج چوتھی شق پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ وہ شق ہے الجد والاجتہاد فی البیع والحث علیہ، یعنی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، بیع و شراء کے لیے ابھارنے والی، لوگوں کو ہمت دلانے والی آیات کا تذکرہ۔ بیع و شراء بہت ہی محبوب مشغلہ ہے مال کمانے کے لیے، اور شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ وہیں پہ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جو لوگوں کو بیع و شراء کرنے پر ابھارتی ہیں، اکساتی ہیں۔ انہی آیات کا دراسہ ہے۔ ایک نقطہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کو ہم کئی قسموں میں بانٹ سکتے ہیں، جیسے اخلاقیات، معاملات، عادات، عبادات، عقائد۔ عقائد اور عبادات یہ صرف نص پر موقوف ہے، یعنی کسی بھی چیز کو عقیدتاً ماننے کے لیے یا کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے ہمیں نص یعنی قرآن و سنت کی ضرورت ہے، اس کے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے تو پھر ہم اس چیز کا اعتقاد نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے کسی عبادت کے جواز کے بارے میں تو اس عبادت کو ہم نہیں کر سکتے۔
اس کے برخلاف کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مباح ہیں، جائز ہیں، وہاں پہ نص کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو ہم حرام کہیں گے تب وہاں پہ نص کی ضرورت ہے، جیسے بیع و شراء، معاملات، ہمارے عادات۔ عبادات، جس بھی چیز کو عبادت کہہ دیا گیا اس میں خشوع خضوع کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز میں وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے ہمارے لیے حلال اور جائز تھی، جیسے گفتگو کرنا، بات کرنا۔ ہم جس سے بھی چاہے گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن جب حالت صلاۃ، حالت نماز میں ہوتے ہیں تو یہی گفتگو ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت ہم چاہے کر سکتے ہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن اگر نماز کی حالت میں ہو تو بیع و شراء نہیں کر سکتے۔ لیکن اس بیع و شراء کی شریعت کے نظر میں اتنی اہمیت ہے کیونکہ اسی کے اوپر پوری انسانی زندگی کے ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ اس بیع و شراء کی اسلامی شریعت کی نظر میں اتنی اہمیت ہے کہ بعض عبادات کے اندر بھی شریعت نے حکم دیا کہ آپ بیع و شراء کیجئے، عبادت بھی آپ کی ہو جائے گی اور آپ کی اکونومک پوزیشن بھی بہتر اور مضبوط ہو جائے گی۔ حج، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت کے اندر بھی شریعت نے بیع و شراء، بزنس اور تجارت کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو یہ بیع و شراء کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ حج جیسی عبادت، ایک شوہر اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا، جمع نہیں کر سکتا تحلل اول سے پہلے، لیکن بیع و شراء کر سکتا ہے۔ رمضان کا روزہ، نہار رمضان میں ایک شوہر اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتا لیکن بیع و شراء کر سکتا ہے۔ تو یہ بیع و شراء کی اہمیت شریعت کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو بیع و شراء پر ابھارتے ہوئے، بزنس پر ابھارتے ہوئے، تجارت پر ابھارتے ہوئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198 کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح۔ علماء اصول فقہ کہتے ہیں کہ مباح کے صیغوں میں سے یا مباح کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے جناح کی نفی کرنا یا اثم کی نفی کرنا یا حرج کی نفی کرنا۔ جہاں پہ بھی شریعت کے اندر کہا جائے گا لیس علیکم جناح ولا جناح علیکم ولا حرج فی ذلک ولا اثم علیکم ولا اثم فی ذلک، ان جیسی تعبیرات کا استعمال کیا جائے گا تو یہ اسالیب مباح پر دلالت کرتے ہیں، یعنی لیس علیکم جناح، اس کے بعد جس چیز کا تذکرہ آئے گا وہ آپ کے لیے مباح ہوگا، یعنی مندوب یا واجب نہیں ہوگا، حرام یا مکروہ نہیں ہوگا، اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے تمہارے لیے، ان تبتغوا فضلا من ربکم،
کہ تم لوگ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ آیت اثناء حج ادا کیے جانے والے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے کہ حج کے دوران جن کاموں کو آپ کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، مبیت کرتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مینا میں رہتے ہیں، طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ سب حج کے جب آپ اعمال کر رہے ہیں، انہی اعمال کے بیچ میں اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے میں کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کب؟ اثناء حج، حج کے دوران۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جب تم عرفات سے واپس آؤ مزدلفہ میں مبیت کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے آپ لوگ جوق در جوق واپس آئے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشاعر مقدسہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے، یعنی مزدلفہ میں رات گزاریے، اور آپ کی یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے آپ کی رات یہ پوری ہونی چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ کما ہداکم، تعلیل کے لیے یہاں پہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں ہدایت بخشی ہے، تمہیں توفیق دی ہے۔ دوسری آیت سورہ جمعہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان دے دی جائے، اذان دینے کے بعد وہ بے جو ہمارے حق میں مباح تھی، وہ بے ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے، وہ تجارت ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے اب جائیں۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ جب جمعہ کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، آپ پڑھ کر کے فارغ ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، آپ لوگ زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں آپ لوگ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو۔ یہاں پہ فَانْتَشِرُوا فعل امر ہے، وَابْتَغُوا فعل امر ہے۔ امر کے بارے میں قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ امر مطلق وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ امر وجوب پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ اباحت پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ ہے اس امر سے پہلے نہی کا وارد ہونا، کیونکہ اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں ان آیات میں بیع و شراء سے منع کیا گیا ہے، اور جب کوئی بھی امر نہی کے بعد آئے گا تو وہاں پہ ایک قرینہ پایا جاتا ہے، جو قرینہ دلالت کرتا ہے کہ امر وجوب پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ اباحت پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ نہیں ہے، لیکن اکثر نہی کے بعد اگر کوئی امر آتا ہے تو وہ اباحت پہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول
कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत से हमने तुमको मना किया था। उसके बाद कहा फ़ज़ूरूहा, अम्र का इस्तेमाल किया, आप कब्रों की ज़ियारत करो। तो क्या कब्र की ज़ियारत हमारे ऊपर वाजिब है? मुबाह है, मंदूब है। क्यों? क्योंकि इससे पहले नहीं वारिद हुई है। तो खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को रिज़्क तलाश करने के लिए उभारा और कहा कि जब नमाज ख़त्म हो जाए तो हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए माल की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा लोगों ज़मीन में फैल जाओ, मुंतशिर हो जाओ, अल्लाह ताला के रिज़्क को तलाश करो। यहीं पे इसी आयत से एक बात का पता और चलता है कि रिज़्क तलाश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत और मशक्क़त ज़रूरी है, कोशिश जिद्दोजहद ज़रूरी है। ज़मीन में फैल जाओ यानी रिज़्क को तलाश करो, रोज़ी को तलाश करो। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से घर जाओगे तो तुम्हारे लिए वहाँ पे रोज़ी रोटी का सामान मुहैया होगा। ये मोजिज़ा और करामत के तौर पे ही हो सकता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने कमरे में रहें, अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क उनके कमरे में पहुँचाया करे। ये मोजिज़ा है। और मोजिज़ा और करामत हर इंसान के साथ वाक़े नहीं होती। अगर हर इंसान के साथ वाक़े हो तो उसे मोजिज़ा और करामत ही क्यों कहा जाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को बाखबर किया कि अगर तुम तिजारत नहीं करते हो, बिजनेस नहीं करते हो, बैओ शेरा नहीं करते हो, तो बैओ शेरा ना करना, तिजारत ना करना, ये नफ्स के रिया का सबब है। यानी अगर तिजारत तुम्हारी ठप हो गई तो गोया कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर तुम काम काज नहीं किए तो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम हलाको बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 29 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम। बातिल तरीके से माल को मत खाओ। किन तरीकों से दूसरे की मिल्कियत को अपनी मिल्कियत में ट्रांसफर करने की इजाजत है, उन तरीकों में से बतलाया इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। अगर तिजारत के जरिए से वो मिल्कियत ट्रांसफर हो रही है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्स को कत्ल मत करो। क्या मतलब है? वला तक़तुलू अनफुसकुम का यहां पे महल क्या है? जब तज़किरा चल रहा है बातिल तरीके से माल कमाने की और जायज तरीके से माल कमाने की, तो वहां पे वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपने नफ्स को कत्ल करना करने की क्यों बात कही गई? उसकी वजह यही है कि अगर हमने तिजारत का सहारा नहीं लिया तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? वला तक़तुलू अनफुसकुम, नतीजा निकलेगा कि हम अपने नफ्स को कत्ल कर देंगे, हम अपने नफ्स को हलाको बर्बाद कर देंगे। पूरा का पूरा मुआशरा, पूरी की पूरी सोसाइटी हलाको बर्बाद हो जाएगी। सूरत तौबा आयत नंबर 111 में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपनी ज़ात को सिफत शेरा से मुत्तसिफ किया कि अल्लाह ताला भी खरीदता है, अल्लाह तबारक व तआला भी बेचता है। लिहाजा बेचने और खरीदने की निस्बत जब अल्लाह ताला अपनी ज़ात की तरफ करता है तो समझ जाइए कि वो पेशा कितना ही मुक़द्दस होगा,
کتنا ہی اہم ہوگا انسانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اس آیت کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ محل شاہد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کو صفت شراء سے متصف کیا، لہذا یہ دلالت کرتی ہے کہ بیع و شراء کتنا ہی مقدس اور کتنا ہی اہم فریضہ ہے انسانوں کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔